کی فتح کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس شاندار فتح کے موقع پر سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم جاندارلی خلیل پاشا کا سر بھی کاٹا گیا؟ اور قسطنطنیہ کی فتح کے فوراً بعد ایک ایسا طوفان آیا جس نے جاندارلی خلیل پاشا کو خاک میں ملا دیا، اور وہ جاندارلی خلیل پاشا جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ تھا اور پوری سلطنت عثمانیہ کا نظام جس کے ہاتھ میں تھا، تو آخر کار فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد خان فاتح کھیاتو اپنا سر کٹوا کر تاریخ کا ایک بہت بڑا غدار بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور جاندارلی خلیل پاشا کی مکمل تاریخ بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جاندارلی خلیل پاشا سلطنت عثمانیہ کے ایک انتہائی بااثر وزیر اعظم تھے۔ وہ سلطان مراد دوم اور پھر ان کے بیٹے سلطان محمد فاتح محمد ثانی کے ابتدائی دور میں وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ مشہور جاندارلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو سلطنت عثمانیہ کے سب سے زیادہ طاقتور سیاسی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ان کے دادا جاندارلی خلیل پاشا، جسے کارا خلیل حیدر الدین پاشا بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ یہ خاندان یعنی کہ جاندارلی خاندان کئی نسلوں تک سلطنت عثمانیہ میں حکومتی طاقت کا مرکز رہا۔ خلیل پاشا کے والد جاندارلی ابراہیم پاشا، ان کے چچا جاندارلی علی پاشا اور ان کے دادا کارا خلیل بھی جاندارلی سے پہلے وزیر اعظم بن چکے تھے۔ خلیل پاشا کے والد جاندارلی ابراہیم پاشا بھی وزیر اعظم تھے، ان کے چچا جاندارلی علی پاشا بھی وزیر اعظم رہ چکے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے دادا جن کا اصل نام جاندارلی خلیل تھا اور انہیں کارا خلیل بھی کہا جاتا تھا، تو وہ بھی سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ بہرحال ناظرین کرام، ان سب کے بعد ان کے بیٹے جاندارلی ابراہیم پاشا نے بھی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ سلطان مراد دوم کی حکومت کے دوران جاندارلی خلیل پاشا سلطنت کے سب سے زیادہ بااثر حکمرانوں میں شامل تھے۔ سلطان مراد دوم ایک روحانی اور فنون لطیفہ سے محبت کرتے تھے، مطلب کہ سلطان مراد کو تخت کے ساتھ کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے وہ 2 بار تخت چھوڑ کر منیسا شہر ریٹائر ہو گئے تھے، اور اس دوران جاندارلی خلیل پاشا نے سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول سنبھالا، اور نوجوان سلطان محمد فاتح ثانی کو علامتی طور پر تخت پر بٹھایا گیا، جبکہ خود تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ مطلب کہ جب سلطان مراد دوم تخت چھوڑ کر منیسا لوٹ کیا تو پیچھے جاندارلی خلیل پاشا نے سلطان محمد فاتح کو تخت پر تو بٹھا دیا، لیکن ابھی کیونکہ وہ بچہ تھا اسی لیے سارے کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ دیے، مگر وہ بھی سلطان فاتح تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح اس کے مقدر میں تھی، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عقل، علم اور اپنی طاقت کی لحاظ سے بہت مشہور تھا، اور کئی مرتبہ انہوں نے بازنطینیوں کو جھڑپیں دی۔ تاہم ناظرین کرام، جب یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کیا تو خلیل پاشا نے مراد دوم کو واپس بلا کر نوجوان سلطان محمد کو معزول کر دیا، اور تاریخ کے مطابق یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا، اور اس کے نتیجے میں محمد فاتح کے دل میں خلیل پاشا کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے علاوہ سلطان نے دیکھا کہ جاندارلی خاندان بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور ان کے پاس بہت سارا سونا ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، تو یوں سلطان کو ان سے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاندارلی میرے خلاف ہی بغاوت شروع کر دے۔ بہرحال یہ تھیں پہلے کی باتیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح تخت پر بیٹھے تو بازنطینی شہنشاہ قسطنطین نے عثمانیوں کو ایک پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ سلطان محمد فاتح کے کزن اورحان کے لیے سالانہ وظیفہ بڑھا دیا جائے، ورنہ ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اورحان ایک عثمانی شہزادہ تھا اور یہ سلطان محمد فاتح کا کزن تھا۔ اسے بطور مدعی سلطنت پیش کر کے ایک نئی خانہ جنگی شروع کرانے کا امکان تھا۔ بازنطینی سلطنت نے اس طرح کی چالاکیاں پہلے بھی بہت مرتبہ کی تھیں، اور اورخان کو استعمال کر کے عثمانی سلطانوں سے بہت کچھ منوایا تھا۔ اگر وہ اورخان کو چھوڑ دیتے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی اور یوں سلطنت کے گرنے کے خدشات بڑھ جاتے، تو اسی لیے بازنطینی شہنشاہ کانسٹینٹینیس اسے اپنے وفات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب جب سلطان مراد دوم کی وفات کے بعد سلطان محمد فاتح تخت پر بیٹھا تو اس دوران بھی کانسٹنٹین نے یہی حشر کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اورحان کے لیے سالانہ وظیفہ بڑھا دیا جائے۔ تو اس موقع پر جاندارلی خلیل پاشا اس چالاکی پر سخت ناراض ہوئے اور بازنطینی سفیروں کو یہ جواب دیا، تم احمق یونانی، میں تمہاری مکاریوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ مرحوم سلطان تمہارے ساتھ نرمی اور دوستی کا برتاؤ کرتے تھے، مگر موجودہ سلطان محمد تمہاری سازشوں کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اگر قسطنطنیہ اس کے مضبوط ہاتھوں سے بچ گئی تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی، نہ کہ تمہاری ان مکاریوں کا نتیجہ۔ تو ناظرین کرام، جاندارلی خلیل پاشا کے یہ تاریخی الفاظ تھے جو انہوں نے بازنطینی سلطنت کے سفیر کو سلطان محمد فاتح خان کے بارے میں کہے۔
مطلب کہ جاندالی خلیل پاشا پہلے سے جان چکا تھا کہ سلطان محمد فاتح اب رکنے والا نہیں ہے، یا تو قسطم دنیا فتح ہوگا اور یا پھر سلطان فاتح اس سلطنت کو ہی ختم کر دے گا۔ اس موقع پر جاندالی خلیل پاشا نے بازنطینوں کو کھلے عام چیلنج دیا کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اب آگے کی تاریخ بالکل مختصر کرتے ہیں۔ اب 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے جب قسطم دنیا کو فتح کر لیا تو اس کے محض 3 دن بعد یعنی کہ 1 جون 1453 کو سلطان محمد فاتح نے جاندالی خلیل پاشا کو گرفتار کروا دیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے کسی وزیر کی پہلی گرفتاری تھی اور یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ سلطان محمد فاتح کو اب ان پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اور ناظرین اکرام، ان کی گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قسطم دنیا کی فتح کے دوران یعنی کہ محاصرے کے دوران بہت ساری چال بازیاں کھیلی تھیں اور سلطان محمد فاتح کے خلاف بہت سارے جال بچھائے تھے۔ اس کا مقصد سلطان کو قسطم دنیا سے دور رکھنا تھا اور اپنی سلطنت پر ہی غور و فکر کرنا تھا، مگر سلطان کا خواب ہی قسطم دنیا کو فتح کرنا تھا، اسی لیے یہ سلطان کے مخالف کھڑا ہو گیا تھا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب قسطم دنیا فتح ہوا تو 3 دن بعد سلطان محمد فاتح نے اسے گرفتار کروا دیا اور تقریباً 40 دن تک انہیں قید خانے میں رکھا گیا، اور پھر 10 جولائی 1453 کو جاندالی خلیل پاشا کا سر کاٹ کر قسطنطنیہ کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا، اور پھر ان کو ایزنک یعنی کہ نیکیا میں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مزار ان کے آباء و اجداد سے بہت مختلف تھا کیونکہ ان کی قبر کی چھت نہیں تھی، جو کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی نظروں میں رسوا ہو چکے تھے۔ جاندالی خلیل پاشا کی موت کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت میں جاندالی خاندان کے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ ان کے بیٹے کو مختصر مدت کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، مگر اس خاندان کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب جاندالی کو مارنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے ایک نئی طرز حکمرانی قائم کی، جس میں وزیر اعظم کو سلطان کا ماتحت بنایا گیا اور انہیں وہ آزادانہ طاقت حاصل نہ رہی جو جاندالی خاندان کو ہوا کرتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جاندالی خلیل پاشا ایک بہادر، چلاک اور طاقتور سیاستدان تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں طویل عرصے تک طاقت کا توازن برقرار رکھا، مگر ان کی اپنی طاقت اور دولت ان کے زوال کا باعث بنی۔ سلطان محمد فاتح کی اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے خلیل پاشا سے پرانے حساب کتاب چکتا کر دیے اور انہیں تاریخ کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر موت کی سزا دی گئی۔ ناظرین کرام، یہ ایک عبرتناک انجام تھا جو ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں ہمیشہ ایک نیا فاتح ہوتا ہے اور پرانے غداروں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ان غداروں کو تاریخ میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق کے طور پر چھوڑا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری اگلی ویڈیو کس جنگجو کی ہسٹری پر ہونی چاہیے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔